معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی توفیقات موجود فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عنایت فرمائے، مجھے آخر کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہمیں ہمارے ساتھ بواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ نے کسی بھی دور میں کسی بھی حال میں انسانوں کو بغیر اپنی جانب کی ہدایت کے نہیں رکھا ہے۔ اس نے جو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا اسے محتاج ہدایت بنا کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا تھا، تاکہ کسی بھی حال میں اللہ کے بندوں کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہ رہ جائے کہ ہم ہدایت پانے والے تو تھے مگر کوئی ہمیں ہدایت دینے والا نہ تھا۔ لہذا اللہ نے جو پہلا انسان اس روئے زمین میں بھیجا وہ محتاج ہدایت بنا کے نہیں بھیجا، ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا۔ تو اب سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جب کوئی ہدایت پانے والا نہ تھا اور پہلا انسان اس دنیا میں آیا تو ہدایت دینے والا آیا، محتاج ہدایت نہیں آیا۔ تو اب سوچیں جب انسانوں کی اتنی بھیڑ ہو تو کیسے مان لیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہادی اور رہبر نہیں ہے؟ اب یہ اس کا اپنا نظام ہے، کبھی پردے کے پیچھے رکھ کر ہدایت کراتا ہے، کبھی پردوں کو اٹھا کر ہدایت کراتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد لہذا اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت پانی ہے اور ہدایت چاہتے ہو اور ہم سے محبت کرتے ہو، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے کہ جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ سماعت کیا، جس میں بڑے واضح الفاظ میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو۔ دیکھیے مجلس شروع ہو گئی ہے تو اب میں آپ ہی سے گزارشات کر رہا ہوں جو میری نگاہ سے پرے ہیں، نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے اور نہ ان سے گزارش کر سکتا ہوں۔ آپ میرے سامنے ہیں تو میرے سامنے ہی رہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اس لیے کہ ابھی میں بیس تیار کر رہا ہوں، اگر یہاں سے کامیاب ہو کے نکل گیا تو آگے کچھ پڑھ پاؤں گا، توجہ رکھیے گا۔ سورہ آل عمران ہے، مشہور و معروف سورت ہے قرآن مجید کی، اور جس کی 31ویں آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم تمام عالم انسانیت کو، تمام انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو، اس لیے کہ قرآن یوں تو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کو تسلیم کرے۔ جن لوگوں نے قرآن کو تسلیم کیا وہ مسلمان ہیں، ملت مسلمہ ہے، پیغمبر اسلام کی امت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم قرآن والے ہیں اور رسول والے ہیں اور اللہ والے ہیں اور توحید والے ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے، یا تم یہ کہتے ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کی محبت مل چکی ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آج 1443 ہجری چلی، 1443 سال کے بعد یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 1443 سال پہلے یہ آیت پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کرام کو سنا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف نبی کے زمانے والے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، قرآن قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ اسلام صرف انہی مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اسلام قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے اور اس سے ہدایت بھی حاصل کرنا۔ تو قرآن مجید یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی سچی محبت مل جائے
تو میرے رسول کی پیروی کرنا. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو میرے رسول کی پیروی کرنا اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دیکھیے سوال یہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اللہ کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کو اس سے محبت ہو. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ہر بندہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے. لیکن قرآن مجید عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں. میں کہا پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اعلان کر دے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. کہا نہیں، محبت معاملہ ہے دل کا. محبت کہتے ہیں تعلق قلبی کو، دلی تعلق کو کہتے ہیں محبت. آپ کو اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے یہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. مجھے میرے اللہ سے کتنی محبت ہے کہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہی جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اللہ سے بہت محبت ہے. آپ میرے دل کا حال نہیں پڑھ سکتے، نہ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کرنا، میرے رسول کی پیروی کرنا. اگر میرے رسول کی پیروی ہو گئی تو ہم خود محبت کرنے لگیں گے، اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیں گے. ہم غفور و رحیم ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا میرے دوستو بزرگوں، نتیجہ یہ نکلا کہ اس روئے زمین پر اس وقت تک کوئی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا جب تک رسول والا نہ ہو جائے. کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا جب تک رسول والا نہ ہو جائے. اب میں اپنی زبان سے لاکھ کہتا رہوں میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں، اللہ کو بہت چاہتا ہوں، اور بس اللہ اور بس اللہ اور بس اللہ. بات تو یہ کہے یہ ہے کہ رسول کہتے کہ واقعا یہ میرا پیروکار ہے. جو نبی کا پیروکار ہو نہیں سکتا وہ کبھی اللہ کا محبوب ہو نہیں سکتا. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی کس سے لینا ہمیں دین کس سے لینا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ہمیں دین دیا، ٹھیک ہے. نبی کا کام ہے دین کو پہنچانا، اور امت کا کام ہے نبی سے دین کو لینا. نبی کو ویسا سمجھے کہ جیسا قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے. اگر ہم نے نبوت کو، رسالت کو اس معیار پہ نہیں سمجھا کہ جو معیار قرآن نے پیش کیا ہے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. توجہ، مولوی کے بتانے سے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے، قرآن کے بتانے سے رسول سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ مولوی کی نگاہ ظاہر کو دیکھتی ہے، قرآن کی نگاہ ظاہر کو بھی دیکھتی ہے، باطن کو بھی دیکھتی ہے. مل جل کے بابا سے بدل صلوات. اب ظاہر ہے کہ کوئی ایک سلسلہ نہیں ہے، صرف ایک مجلس ہے، اور اس اپنے وقت میں انشاءاللہ تمام ہو جائے گی. لہٰذا کوشش یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کے سامنے ہوں ایک مرتب گفتگو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سنی شیعہ بھائی جو سن رہا ہے وہ ایک مرتب میسج لے کر اپنے ذہن سے اٹھے اس فرش اعضا سے. اس لیے کہ مجلس کا کمال ہی یہ ہے، مجلس میں آ جانا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے. مجلس میں آ جانا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے. ایک اور بابا جبلن صلوات پڑھا. توجہ، دین ہمیں رسول سے لینا ہے. رسول
رسول کو کیسے پہچانے کہ جو قرآن نے پہچانوایا. بس بہت تیزی کے ساتھ میں موضوع گفتگو تک آ گیا. قرآن کہتا ہے سنو میرے حبیب کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا. یہ کسی بھی عنوان سے کسی بھی اینگل سے تم جیسا نہیں ہے. ہم جیسا ہماری ہدایت نہیں کر سکتا. توجہ, ہم جیسا ہماری ہدایت نہیں کر سکتا. لہذا جو کمالات و صفات نگاہ قدرت میں تھے ان تمام صفات و کمالات کا آئینہ بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اور ان تمام کمالات و صفات کا آئینہ بنا کے کہا میرا حبیب تم کچھ کرتے ہی نہیں, وہی کرتے ہو جو ہم کہتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کہا تمہارا عمل ہمارا عمل ہے. اگر پیغمبر نے کنکریاں پھینکی تب اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں آپ نے نہیں, ہم نے پھینکی. اگر حضور سرور کائنات کا دست مبارک صحابہ کے ہاتھ میں بلند ہوا بیعت رضوان کے لیے تو اللہ نے کہا یہ میرے رسول کا ہاتھ نہیں ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. توجہ, ید اللہ فوق ایدیہم, ان سارے ہاتھوں کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے. تو رسول کا عمل اللہ کا عمل, رسول کی گفتار مطابق منشائے کردگار وما ینطق عن الہوی. دیکھو یہ تو اپنی خواہشات سے کچھ بولتا بھی نہیں ہے, وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں. رسول کا عمل بھی شریعت کی روشنی میں مرضی خدا کے مطابق, رسول کا قول بھی مرضی خدا کے مطابق ہوتا ہے. اور قول اور فعل کی بات چھوڑیے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں یہ آپ نہیں جان سکتے. آپ کیا سوچ رہے ہیں ممکن ہے کہ کوئی سوچ رہا ہو, مجلس بھی سن رہا ہو, کوئی سوچ بھی رہا ہو, ٹھیک ہے. سوچ کے اوپر تو پہرا نہیں لگایا جا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کا تو کمال یہ ہے کہ یہ سوچتا بھی وہی ہے جو ہماری منشا ہوتی ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ, یہ سوچتے بھی وہی ہیں جو ہماری مشیت ہوتی ہے. تو اب عزیزان گرامی کہنے دیجئے, اب انصاف کی ترازو مسلمان ہاتھ میں رکھیں اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ طے کریں کہ جو عمل رسول کا ہے اللہ کی مرضی سے ہے, جو قول رسول کا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے, جو رسول کی فکر ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے, مشیت کے مطابق ہے. تو اب نبی اگر کسی کے لیے سجدے کو طول دے, توجہ, اگر نبی نواسے کے لیے سجدے کو طول دیتے تو یہ نانا نواسے کے لیے سجدے کو طول نہیں دے رہا, یہ نبوت ہے جو سجدے کو طول دے رہی ہے. بات اگر قول کیا ہے اور وہ نانا کہے, اب یہ رشتہ, اس رشتے کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا نا. بھئی حسن و حسین پیغمبر کے نواسے بھی ہیں اور قرآن کی روشنی میں بیٹے بھی ہیں, یہ رشتہ تو کسی کے مٹائے سے مٹ نہیں سکتا نا. تو اگر وہ رسول اپنے نواسوں کے لیے کہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, تو اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہے, بھائی بھائی کے لیے کہہ رہا ہے. باپ بیٹی کے صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی, یہ عظمتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اہل بیت اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کوئی رسول کو نہیں سمجھے گا. اور میں اکثر و بیشتر مجالس میں یہ لفظ ضرور پیش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کسمکسی یہ ہے, افسوس ہے کہ اہل بیت کو ہی ہم نہیں پہچانتے. غلطی کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے کہ ہم نے رسول کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. اگر رسول سمجھ میں آ جائے
تو اہل بیت خود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ آج پنجتن کی بات کیجئے، پنجتن کے نام تک مسلمان کو یاد نہیں ہے بھائی۔ یہ تو بنیاد ہے دین کی۔ اللہ، اس کے بعد رسول، بعد از خدا بلند دوئی قسم مختصر، اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد اہل بیت رسول، اس کے بعد اصحاب رسول۔ اس ترتیب کو یاد رکھیں، اللہ، رسول، آل رسول، اصحاب رسول، یہ سلسلہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت ہیں کون۔ لیکن عزیزان گرامی، کم سے کم یہ تو سمجھنا چاہیے، اللہ اکبر، میں کیا کہوں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں آل محمد پر، تو کم سے کم یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہستیاں ہیں کون کہ جن پہ درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھائی صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یا آل محمد، اے اہل بیت، حضرت امام شافعی کا قول ہے، یا آل محمد، اے اہل بیت، تمہاری عظمت یہ ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی تو نماز بھی نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو پیغمبر صاحب شریعت اللہ کی مرضی سے جو کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اگر نبی خطبے کو روک رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے۔ اچھا، واقعہ برائے واقعہ نہیں، میں دو لفظ کہہ کے نکل رہا، مجلس پڑھتے پڑھتے یوں سمجھیے میں یہ درمیان سے اتروں، وہاں کسی بچے کو اٹھاؤں، کیا نظام دار برہم نہیں ہو جائے؟ سوچیں گے عجیب، ایسی تو ہم نے آج تک مجلس دیکھی نہیں کہ جس پہ پڑھنے والا بیچ میں اتر گیا۔ لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول درمیان سے خطبے کو روک کر اصحاب کے مجمع میں اترے اور امام حسین کو اٹھایا، اور خالی اٹھا کے یہاں نہیں بٹھا دیا کہ بیٹے یہاں آگے بیٹھے رہو، اپنے ساتھ لے کر اپنی گودی میں بٹھایا۔ بھائی ہم نے دو ہی منظر دیکھے کہ جہاں منبر ایک تھا لیکن خطیب دو تھے، یا ہم نے بیٹے کو نبی کی گودی میں دیکھا یا بابا کو نبی کے پہلو میں دیکھا۔ بس صلوات پڑھو محمد۔ اور یکسر پیغمبر نے ٹاپک چینج کر دیا، موضوع گفتگو بدل گیا۔ خطبے میں جو اب تک بیان فرما رہے تھے اب وہ بیان نہیں فرماتے، اب کہتے ہیں ھذا حسین فارقہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ حسین کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ کون یہ نہیں جانتا تھا نبی کا نواسا ہے، بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، سب جانتے تھے، اصحاب کرام خوب جانتے تھے، لیکن پیغمبر پھر بھی فرماتے ہیں اسے پہچانو، اسے پہچانو۔ پیغمبر رشتہ نہیں بتا رہے تھے، عظمت بتا رہے تھے۔ نماز کے سجدے کو طول دے کے پیغمبر نے عظمت حسین کو بتایا، خطبے کو روک کر اور حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر عظمت امام حسین کو بتایا، تاکہ دنیا جان لے عظمت قرآن اور عظمت نماز اسے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جو حسین کو نہ سمجھ لے۔ آج بڑی آسانی سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس اسلام آیا کہاں سے؟ کہا امام حسین کا صدقہ ہے، امام حسین کا صدقہ ہے، انہوں نے کربلا میں قربانی دی، اسلام ہم تک پہنچا۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو نہ نمازیں ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا۔ تو بس اتنا ہی سا بتانے کے لیے یہ مجلس حسین کی جاتی ہے کہ جس نے دین دیا ہے، جو چیز دی ہے اسے بھی اختیار کرو، اور جس نے دیا ہے اسے کبھی بھول نہ جاؤ۔ مجلس حسین کا مقصد یہ ہے حسین بھی یاد رہے، اسلام بھی یاد رہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ سوچنے اور سمجھنے کا نام نہیں، مسلمان نماز کو بھی یاد رکھے، روح نماز کو بھی یاد رکھے، دین کو بھی یاد رکھے، روح دین کو بھی یاد رکھے۔ ایک ہمارا ہے جسم،
اور ایک اس کے اندر ہے روح. جسم سے اگر روح نکل جائے تو چاہے کتنے ہی حسین و جمیل ہوں اب کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. جلدی سے لے جاؤ قبرستان، جلدی کرو. اسلام کہتا ہے جلدی کرو. کہا کیوں؟ کہا جس کی وجہ سے ساری عزتیں تھیں وہ تو بدل سے نکل گیا. بس اتنا ہی سا کہنا ہے کہ خالی نماز نہیں پڑھنی، ہمیں روح نماز کو بھی یاد رکھنا ہے. خالی دیندار نہیں بننا، جو دین کی روح ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ظاہر ہے کہ معاشرے کا، سماج کا ہر جگہ یہی حال ہے. انسان جو شریف انسان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی سماج میں کیسے رہوں، سماج میں بڑی برائیاں، معاشرے میں بڑی خرابی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جس نے اسلام کو سمجھ لیا اسے جینے کا سلیقہ دیا جاتا ہے. جس نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا اس کو جینا بھی آ جاتا ہے. اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں، صاحبان علم و فہم میرے سامنے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پہلی مرتبہ ہم نے ان کو دیکھا ہے اور پہلی بار سن رہے ہیں، اور واقعی پہلی بار میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو تولنا ناپنا انشاءاللہ بعد میں کیجیے گا، ابھی میں سن لیں. توجہ، جہاں تک یہ لفظ پہنچے، خالی دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین شناس ہونا بھی ضروری ہے. خالی دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین شناس بھی ہونا ضروری ہے. اور پوری تاریخ کا جائزہ لیں کہ فکرہ آپ کی خدمتوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو صرف دیندار تھے وہ صفین میں دھوکہ کھا گئے. اگر آپ متوجہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، خالی دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین شناس ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جو صرف دیندار تھے وہ صفین میں دھوکہ کھا گئے، لیکن جو دین شناس تھے تعداد میں 72 تھے، سر کٹا کے بھی سر بلند ہو گئے. صفین میں خالی نیزوں پہ بلند ہوئے. قرآن کو دیکھا تھا نا لوگوں نے. مولا علی نے کہا تھا تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، قرآن ناطق تو میں ہوں. لیکن عزیزان گرامی، حال یہی ہے دنیا سماج کا، یہ ظاہر پہ جاتی ہے. جسم و جسمانیت کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو پیکر ہے، اس کے اندر جو روح ہے، ہم کبھی اسے نہیں دیکھتے. کتنا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں جناب، اور بڑے مالدار انسان. کتنی قیمتی گھڑی ہے، بہت مالدار ہے. کتنا بہترین ہوا قبا ہے، بہت بڑے عالم ہیں. ہماری نگاہ رک جاتی ہے جا کے صرف لباس تک. لیکن اسلام صرف لباس نہیں چاہتا، لباس کے اندر روح بھی چاہتا ہے. جب کسی صحابی نے چوتھے امام سے کہا مولا اس سال حاجی بہت ہیں، حج کے ایام پر جب مولا سے کہا مولا حاجی بہت ہے، بھرا ہوا ہے پورا حرم، تحت نظر حاجی ہی حاجی. امام نے مسکرا کے کہا حاجی کم ہے، جانور زیادہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد. تو عزیزان گرامی، گھبرانا نہیں چاہیے. اسلام نے ہمیں ہر فارمولہ بتایا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہی پیغام دیا ہے کہ جو نبی چھوڑ کر گئے تھے. یہاں تو سیرت و کردار میں اتنا فرق بھی نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. ہم تو سارے کے سارے محمد ہیں. اگر خواب میں کوئی رسول کو دیکھ کر نبی سے 18 خرمے لیتا ہے تو نبی کا 8واں بیٹا مسجد خراسان میں بیٹھا ہوا اگر کسی چاہنے والے کو خرمے دیتا ہے تو 18 ہی نکلتے. اور جب چاہنے والے نے کہا مولا بڑھا دیجئے تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا اگر نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی بڑھا کے دے دیتا. عزیزان گرامی، جو عمل، جو دین رسول نے اہل بیت کو دیا،
وہی دین اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا. بس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام دو مثالیں مجھے دینی ہیں. ایک مولا امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام, ایک مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے کہاں تک پہنچتے. چوتھے امام کی خدمت میں کسی نے کہا مولا جی کا معاشرہ بہت خراب ہے, میں بہت زیادہ دل تنگ ہوں, پریشان ہوں, یہاں تو فضاؤں میں ہواؤں میں زہر گھلا ہوا ہے, سماج میں کیسے رہوں. دیکھیے کبھی کبھی یہ پوزیشن ہم میں سے بھی کسی کی بنتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم ہر برائی کا ٹھیکرا سماج کو چھوڑتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ ساری برائیوں کا ٹھیکرا ہم سماج پہ چھوڑتے ہیں. کبھی جوانوں کو برا کہتے ہیں, کبھی بچوں کو خراب کہتے ہیں, کبھی بزرگوں پہ حملہ کرتے ہیں. یہ کہتا ہے مولا بڑے حالات خراب ہیں سماج کے, کیسے جیوں میں ایسے سماج میں. امام نے فرمایا یہ بتا پریشانی کیا ہے. دیکھیں فارمولہ سنیے, اور ایسے نسخے ایسے فارمولے اہل بیت کے دروازے ہی سے مل سکتے ہیں, کہیں اور نہیں. کہا تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے, محبتیں نہیں ہیں, چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا. توجہ پھر دوہرائیے وہ جملہ کہ مجلس میں آیا جانا کمال نہیں ہے, مجلس کو ساتھ لے کے گھر پہ جانا کمال ہے. مسجد تک آ جانا کمال نہیں ہے, عبادت کی روح کو ساتھ میں لے کے جانا کمال ہے. اور اگر کسی میرے چھوٹے بھائی کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو تو دو لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. دو شخص تھے جو مسجد میں داخل ہوئے. ایک بڑا متقی تھا, مومن تھا, پرہیزگار تھا. ایک بڑا فاسق و فاجر تھا, بے دین تھا. دونوں مسجد میں گئے, لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا, جو فاسق تھا وہ عابد بن چکا تھا. یہ کون بتا سکتا ہے بھائی؟ ذرا سی توجہ. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ کس نے دیکھ کے بتایا کہ دیکھو عابد فاسق بن گیا؟ یہ وہی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ جس کی نگاہ کے سامنے دیواروں اور پردوں کی کوئی حقیقت نہ ہو. جو یہ فرماتے ہیں اللہ کو شفل غطال مصدق و یقینا, اگر یہ ظاہری پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کی یقین میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لہذا اس کے دل کو پڑھ کے میرے مولا نے کہا جو عابد اندر گیا تھا وہ بے دین ہو کے پلٹ رہا ہے, جو بے دین اندر گیا تھا وہ دیندار ہو کے پلٹ رہا ہے. کیسے مولا یہ کیسے ہوا؟ کہا جو عابد و ظاہر مسجد میں گیا اسے اپنے سجدوں پہ عبادتوں پہ بڑا غرور ہو گیا. مجھ جیسا تو کوئی عابد ہی نہیں, ہماری جیسی مجلس تو کوئی کرتا ہی نہیں, ہمارے جیسا تبرک تو کوئی بانٹتا ہی نہیں. امام نے فرمایا اسے اپنی عبادت پہ غرور آ گیا, اور وہ جو بے دین گیا تھا, فاسق و فاجر گیا تھا, اس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے مالک اب تک بڑے گناہ کیے, تیری بارگاہ میں آ گیا, مجھے معاف فرما دے. لہذا وہ دیندار ہو کر واپس پلٹا. مولا یہ بتائیے کیسے کیوں سماج میں, خصوصاً نوجوانوں سے بات کرا. مولا نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں, پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. سنو, جو بوڑھے ہیں, عمر میں بوڑھے, انہیں اپنی باپ کی جگہ سمجھو, انہیں اپنے باپ کی طرح سمجھو, اور یہ بھی جان لو کہ وہ اسلام میں تم سے بہت پہلے ہیں, سابق الاسلام ہیں, ان کا ایمان تم سے بہت پہلے ہے. کسی بھی بوڑھے کو دیکھ کر کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے, باپ بھی اگر نہیں سمجھتے, اب میں کیا کروں عزیزان گرامی, جو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھ سکتا دوسرے کے باپ کو باپ کیا سمجھے گا؟ مشکل ہے نا بھائی. مولانا نے تو فرمایا بوڑھے کو باپ سمجھ, لیکن جو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا وہ کسی کے باپ کو باپ کیا سمجھے گا؟
کا پھر ایک چیز اور رہ جاتی ہے، تجھ سے وہ سابق الایمان سابق الاسلام وہ بوڑھا ہو گیا، کب کا مسلمان ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس فضیلت کی وجہ سے اس کا احترام کر لے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر کوئی تجھے ہمسن ملے، جوان ملے، تیرا کوئی دوست ہو، تیری ہی عمر کا ہو، تو یہ سمجھنا کہ تیرے گناہ تو تجھے معلوم ہیں لیکن اس کے گناہوں کا تجھے علم نہیں ہے۔ جب اس کے گناہوں کا تجھے علم ہے ہی نہیں تو گویا وہ تیری نگاہ میں بے گناہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بچہ ملے تو اسے اپنی اولاد سمجھ، ٹھیک ہے؟ اولاد نہیں تو اپنے سے چھوٹا سمجھ، اور بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہو، تو نے بہت گناہ کر لیے اور اس بچے نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ ہے سماج میں اچھی طریقے سے رہنے کا فارمولہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آہستہ آہستہ آپ کی طبیعتوں کو والدہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے سماج میں رہنے کا طریقہ۔ بڑوں کو بزرگ سمجھو باپ کی جگہ، برابر والوں کو ہمسنوں کو یہ سمجھو کہ تمہارے دوست ہیں اور ان کے گناہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بچے معصوم ہیں، انہوں نے ابھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ جب انسان ایسا سمجھے گا تو معاشرہ خوشبوئیں پھیلائے گا، زہر نہیں پھیلائے گا۔ صلوات پڑھی محمد بلند محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور بابا سے بلند پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ زندہ رہنے کے دو طریقے ہیں جو ہمارے مولا نے ہمیں بتائے ہیں۔ اب سنیے، پھر مولا فرماتے ہیں، سنو اگر تمہاری تعریف کی جائے کہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں اگر تمہاری تعریف کی جائے تو تم مغرور نہ ہو جانا، کیا کہنے میرے صاحب میں تو بہترین پڑھنے والا ہوں۔ مولا کہتے ہیں اگر تمہاری تعریف کی جائے تو اسے فضل خدا سمجھو کہ اللہ کا کرم ہے، اسے اللہ کا کرم سمجھو، اور اگر برائی کہیں کی جائے تو برا نہ مانو، یہ سوچو کہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میری برائی ہو رہی ہے، کہیں کوئی مجھ سے خطا ضرور ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ وہ تعلیمات ہیں جو کائنات میں ان ہستیوں کی ہے کہ جو سب سے بڑے ہیں، اللہ اور رسول کے بعد اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ پیغام ان کی طرف سے آ رہا ہے جن کا خاندان کائنات میں سب سے عظیم، جن کی عزت کے جیسی کسی کی عزت نہیں، جن کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، جن کے تقوی کے جیسا کسی کا تقوی نہیں، جن کے زہد کے جیسا کسی کا زہد نہیں۔ یہ ان ہستیوں کی تعلیمات ہیں جو ہم تک آ رہی ہیں۔ آئیے جب یہ سلسلہ ہے تو ذرا سا اشارہ اور میں تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات میں کیسے توکل ہونا چاہیے؟ کربلا میں بیٹھے ہیں، فرش امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھے، اور اس فرش کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 72 تھے، 72، اور دریا کے اس پار ہیں کم سے کم 30,000، کم سے کم، ویسے تو تعداد لاکھوں میں بیان کی گئی، 7 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے، مگر ادھر کتنے ہیں؟ صرف 72 ہیں جو لاکھوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے 72 کو ہزاروں سے ٹکرا دیا؟ جواب یہی آئے گا کہ جس کے پاس یقین ہوتا ہے وہ لشکروں سے نہیں گھبراتا، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ تلواروں اور خنجروں سے نہیں گھبراتا۔ صلوات پڑھیے محمد میرے چوتھے امام عمر ہے صرف 5 یا 6 سال، ابراہیم ابن ادھم
بنی امیہ کے یہ قاضی القضات تھے، سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا قاضی کا، چیف جسٹس، اپنے زمانے کا سرکاری قاضی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بنی امیہ کا کتنا سنتا تھا، کتنا سماج اور دنیا کے اوپر روک تھا. جہاں مسلسل 40 سال تک ممبروں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گفتگو ہوتی رہی، سب و شتم ہوتا رہا، اور سننے والے سنتے رہے اور کرنے والے کرتے رہے. اس زمانے کی بات ہے. عمر کتنی ہے میرے مولا کی؟ 5 یا 6 سال ہے. جا کر رہے حج پہ جا رہے ہیں میرے مولا، حج پہ. تو وہ جو چیف جسٹس تھا، جو قاضی القضات تھا، حکومت کا، خلیفہ کا، ابراہیم ادہم، وہ کہتے ہیں میں بھی حج پہ جا رہا تھا. مسجد شجرہ سے جب میں احرام باندھ کے نکلا اور صحرا میں پہنچا، دیکھیے دل جمی کے ساتھ سنیے، جب میں صحرا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 سال کا بچہ ہے جو احرام باندھے ہوئے ہے اور تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میں نے سوچا یا اللہ، یہ 4-5 سال کا بچہ اور یہ احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا، تلبیہ پڑھتا ہوا اور پیدل، اور میرے ساتھ تمام سرکاری سپاہی اور ہم سب سواریوں پہ سوار. میں تیزی کے ساتھ اس بچے کے نزدیک ہوا. سنیے کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت. اور کیا ہے مقام اہل بیت؟ میں اس بچے کے نزدیک ہوا. میں نے پوچھا صاحبزادے، یہ تمہاری چھوٹی سی عمر، کہاں جا رہے ہو؟ اس زمانے میں تو، اس عمر میں تو بچے کھیلتے کودتے ہیں، اور تم ہو کہ احرام باندھے ہوئے حج پہ جا رہے ہو. ابھی تو تمہارے اوپر حج واجب بھی نہیں ہے. میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی جو دین کے ہر معاملے کو ہلکا سمجھتے ہیں. دین کے کسی بھی کام کو ہلکا نہ سمجھا کریں. چلیے اگر ایسے ہی ہے تو ایسے ہی صحیح. اور فرما رہے ہیں آپ، بات پہنچ رہی میری. دین کے کسی بھی معاملے کو ہلکا نہ سمجھا کریں. نہ نماز کو ہم ہلکا سمجھیں، نہ روزے کو ہم ہلکا سمجھیں. اللہ نے ہر چیز کی اہمیت رکھی ہے. اور دین کی بات چھوڑیے، یہ جو دن ہے نا، دین نہیں دن. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. پیر منگل کے جیسا نہیں اور منگل بدھ کے جیسا نہیں، بدھ جمعرات کے جیسا نہیں، جمعرات جمعے کے جیسا نہیں. بھئی اگر سمجھ پائے آپ اور میں کامیاب ہو گیا اللہ آپ تک پہنچانے میں، تو شاید کوئی گفتگو ہو جائے آپ کی خدمت میں. کسی بھی چیز کی اہمیت ایک جیسی نہ سمجھا کریں. جمعرات جمعے کے جیسا نہیں ہو سکتا. جمعے کا دن کا معیار اور ہے، جمعرات کا الگ. عزیزان گرامی، جن لوگوں کی نگاہ سے اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ سب برابر، سب برابر، سب برابر، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ جمعے کی نماز بدھ میں پڑھ لیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بھائی اس لیے تو پڑھ لیتے سب دن اللہ کے دن، سب دن اللہ کے دن ہے. چلو بھائی، خلیفہ وقت چونکہ جمعے کے دن سفر کریں گے، اس لیے اب یہ جمعے کی نماز بدھ میں ہی پڑھ لو. اور پڑھنے والوں نے پڑھی. میں عرض یہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، صرف دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین کو پہچاننا بھی ضروری ہے. جب امیر شام کے وزیر امر اعظ نے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی کہ کہیں اے امیر آپ کی فوج میں کوئی باغی تو نہیں ہے، کوئی سازشی تو نہیں ہے، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا تو نہیں ہے. کہا تم کیسے پتہ لگاؤ گے؟ کہ میں مجمع میں اعلان کروں گا کہ امیر المومنین چونکہ سفر میں جا رہے ہیں، جمعے کی نماز بدھ میں ہوگی. اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہوا تو بیچ مجمع سے بول اٹھے گا کہ نہیں،
مجھے سب کچھ برداشت ہے، شریعت میں دخل برداشت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، شریعت میں دخل دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، شریعت میں دخل برداشت نہیں کرتا۔ کہ تمہاری عمر تو ابھی 5 ہی سال ہے، کہاں جا رہا ہو حج کرنے کے لیے؟ تو میرے امام نے جواب دیا، میری عمر 5 سال، صحیح میں چھوٹا ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ جب میں مادر گرامی چولہا جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انتقال کر جاؤں اور حج پر ہی نہ جا سکوں۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں سوچنا چاہیے جائیں گے حج و زیارات کریں گے، پھر ایسا انسان جا ہی نہیں پاتا۔ امام نے کہا میں چھوٹا سا ہی ہوں، مگر کیا معلوم کہ کب موت آ جائے۔ ابراہیم ابن ادھم نے کہا کہ اے صاحبزادے، اے بچے، یہ تو بتاؤ کہ جہاں جانا چاہتے ہو وہاں پہنچ جاؤ گے؟ اللہ پہ توکل کس چیز کا نام ہے؟ عزیزان گرامی، میں 2 مثالیں پڑھوں گا، آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کی ذات پہ توکل کسے کہتے ہیں؟ جب ابراہیم ادھم نے کہا پہنچ جاؤ گے تو میرے مولا نے جواب دیا، علی القصد وعلیہ البلاغ، میرا کام ہے ارادہ کرنا، منزل کو پہنچانا ہے اللہ کا کام۔ کبھی بھی اللہ مولا کے کام کو کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں کہ کیا ہوگا، کیسے کر پائیں گے۔ اگر نیت اچھی ہو تو قدرت خود ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ہم کریں گے یہ کام۔ چوتھے امام نے عمر کے 5ویں سال میں یہ بات سمجھا دی، میرا کام ہے ارادہ کرنا، منزل مقصود کو پہنچانا، یہ اللہ کا کام۔ ابراہیم بن ادھم جو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ چل رہے تھے، کہنے لگے یہ لقودق صحرا، اللہ اکبر، یہاں نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے، یہ بتاؤ کہ کہاں کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے؟ امام نے کہا سنو، یہ بتاؤ کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو تو کھانا ساتھ میں لے کے جاتے ہو یا میزبان خود کھلاتا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں میں مولا کی ذات کے اوپر۔ یہ بتاؤ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو تو کھانا ساتھ میں لے کے جاتے ہو یا میزبان کھلاتا ہے؟ امام نے کہا جس کا مہمان بن کے جا رہا ہوں میری روزی کا انتظام وہی کرے گا، جس کا مہمان بن کے جا رہا ہوں میری روزی کا انتظام وہی کرے گا۔ اچھا، کہا پیدل؟ نہ تمہارے پاس کوئی زیادہ سفر ہے نہ سواری ہے، اور تم واقعا یہ بھی جانتے ہو کہ کتنی دور کا سفر ہے؟ 350 میل، 450 کلومیٹر کا سفر ہے جس سفر پہ تم نکلے ہو، آسان نہیں ہے۔ امام کے جملے سنیے، امام فرماتے ہیں ذاتی تقوایا، میرا ذات سفر میرا تقوی ہے، راحلتی رجلایا، میری سواری میرے پاؤں ہے، وقصدی مولایا، اور میرا ڈیسٹینیشن، میرا مطلوب میرا مولا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس زیادہ سفر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی کتنا بڑا بھی مالدار ہو، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لیے مال کام نہیں آتا ہے، دین کام آتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد مال دنیا کا، جب یہاں سے جائیں گے مال دنیا کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ تقویٰ کام آئے گا، زہد کام آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہی عظمتوں کی منزل ہے کہ جن کا کوئی انکار آج تک نہیں کر سکا۔ ابراہیم ادھم کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ 5 سال کا بچہ اور ایسی گفتگو کر رہا ہے، ایسے جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات پہ اتنا توکل ہے، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ کہتا ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دور سے اس جوان کو جاتے دیکھا، اور اس جوان کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آیا، سفید داڑھی والا، زلف دراز تھی، گیسو بھی سفید تھے،
اس کے نزدیک آیا، آنے کے بعد ہاتھوں کو چوما، ہاتھ چوم کے اس بزرگ نے کہا تفضل یا سیدی، تقبل یا سیدی، تشرف یا سیدی، اے میرے سید و سردار آگے بڑھو، ہاتھوں کو چوما، اور وہ آنے والا بزرگ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا جیسے شاگرد کسی استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور اس نے سوالات کرنے شروع کیے اور اس بچے نے جوابات دینے شروع کیے، وہ سوال کرتا رہا، یہ جواب دیتے رہے۔ ابراہیم کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں اس کے قریب جا کے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے صاحبزادے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ جو بزرگ آئے تھے یہ کون تھے جو ابھی ابھی میری نگاہوں سے غائب ہو گئے؟ عرف نفسک وعرف ذاک الشیخ، دنیا اہل بیت پہ ظلم تو کر سکتی ہے مگر اہل بیت کی فرد کے جیسا کوئی دوسرا دکھا نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اس سے بڑی کوئی آل محمد کی عظمت نہیں ہو سکتی۔ ایک لفظ سنیے اور لفظوں ہی کا نام مجلس ہے۔ میں کہاں تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ دنیا نے آل محمد کو قید بھی کیا، قید خانوں میں بھی ڈالا، ٹھیک ہے، نظر بندیوں میں رکھا، ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے رکھا، نان و نفقہ بھی بند کیا، اقتصادی پابندیاں بھی لگائیں، مگر میرے دوستو کمال اہل بیت یہی ہے کہ سلاطین دنیا نے آل محمد کو قید خانوں میں تو ڈالا مگر کوئی فرد جرم عائد نہ کر سکا کہ ان کا جرم یہ ہے، ان کی خطا یہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کوئی آل محمد کی خطا نہیں دکھا سکتا، آج تک نہ دکھا سکا۔ کہ فرزند یہ بتاؤ صاحبزادے کہ یہ کون بزرگ تھے اور تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ میرے مولا نے بتایا اے ابراہیم، یہ جو میرے پاس، ادھر دیکھیے بھائی، یہ جو میرے پاس ابھی ابھی آئے تھے یہ تھے خضر علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کون؟ خضر۔ اور حضرت خضر کا پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ خضر علیہ السلام وہ ہیں کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی کو جو شاگردی میں قبول نہ کریں اسے کہتے ہیں خضر، اور جو میرے چوتھے امام کی شاگردی اختیار کرے، اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم ہے لیکن یہاں شاگردی کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا کون تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کون تھا؟ کہ یہ خضر تھے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میں ہوں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ محسوس کیجئے کیا بات کر رہا ہوں۔ نام پوچھا جا رہا ہے تمہارا نام کیا؟ وہ کہتے میرا نام ہے علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین ابن علی جو علی کے بیٹے ہیں، علی ابن ابی طالب جو ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گا میرے مولا نام آپ کا پوچھا ہے، پورا شجرہ بتا رہا ہے، تو اب آپ کی مرضی، جیسے چاہے لفظوں کی پذیرائی کیجئے۔ مولا نے کہا جس کا شجرہ قابل ذکر ہو وہ بیان کرتا ہی ہے۔ بس صلوات پڑھیے محمد۔ یہ ہے میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ توجہ، بنی امیہ کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جنہوں نے فدق بی بی کو واپس کیا، لکھ دیا انہوں نے کہ فدق بی بی زہرا کا نبی کی بیٹی کا حق ہے۔ دوسرا بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو منبروں پر شام میں اہل بیت کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی تھی ان پہ بھی انہوں نے روک لگائی۔ کیا نام ہے؟ پہلے خلیفہ بنی امیہ کے عمر ابن عبدالعزیز۔ جو اچھی بات کرے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مذہب اہل بیت نے ہم کو
عبدالعزیز کہتے ہیں یہ بتاؤ لوگوں، مجمع لگا ہوا پورا دربار سج رہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو ہوتا یہ مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چاپلوس ٹائپ کے تملق باز کہ جو حاکم کی تعریف کرتے ہیں، جناب آپ سے اچھا کون ہے حضور، آپ سے الہی ہے، خلیفہ مسلمین ہے، آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، آپ کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی، آدمی جھوٹی تعریفیں کرتا ہے اس لیے کہ سامنے حاکم کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں ان لفظوں کے اوپر۔ خلیفہ وقت کہتا ہے سنو تم جھوٹ بول رہے ہو، اس وقت فی زمانہ روئے زمین پہ سب سے عزت دار زین العابدین ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑی سی دیر اور رہ گئے، فضائل آپ کی مرضی، چاہے گھبرا گھبرا کے جیسے اب تک سنا ہے ایسے سن لیا، تھوڑا سا طبیعتوں کے ساتھ سن لیجیے۔ بابا سے پہلے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، میری تعریف کر رہے ہو، یہ کہتے ہو کہ میں عزت دار ہوں، میں ذل الہی ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر میں سمجھتا ہوں میرے سامنے اکثریت ذہنی سادات کی ہے، آپ کے جد امجد اور میرے بھی جد امجد ہیں، مولا کی خدمت میں فتنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عزت آل محمد ہی سے ہمیں ملی۔ اس وقت روئے زمین پر علی ابن الحسین زین العابدین کے برابر کوئی عزت والا نہیں ہے۔ سنو بھائی، کہا کیوں؟ ان پہ روئیے کہ جو رونا تو چاہتے تھے مگر جب روتے تھے تو تماچے لگائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ اپنے پھوپھی کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرے جیسی بدنصیب بیٹی بھی کیا اس فلک کے نیچے کوئی ہے؟ کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا میں بابا کو یاد کر کے روتی ہوں، شمر میرے تماچے لگا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کربلا میں ایک ایک جنازے کو اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں انا قدیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے محمد کے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بھابی قاسم ہی نہیں جھولے میں اصغر بھی نہیں رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ معصوم نے سوال کیا تھا کیا دشمن خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ نے 14 سال کے بچے کی غیرت، جانو خدا کی ماں بہنوں کے پردے کو سلامت رکھے، کیا دشمن خیموں میں آ جائے گا؟ کہا نہیں میرے لال، میں گودی میں لے کے اپنے اصغر کو کربلا میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال کیا، عجیب جملے آ گئے، ایک سوال کیا بیٹے یہ بتاؤ کیفا عندک الموت، یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یہ امام حسین اپنے بھتیجے قاسم سے پوچھ رہے ہیں، نام کیا ہے قاسم؟ اللہ اکبر، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جیسی موت کربلا میں قاسم کو آئی ہے ایسی موت کسی کو نہ آئی۔ کہ ایک مرتبہ حملے پہ حملہ ہوا کہ شہزادے سے گھوڑے پہ نصب لگا، آواز دی آبا ہو ادرکنی، چچا میری مدد کے لیے دوڑیے، گھوڑے سے گرے کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، ادھر حسین بڑھے حملہ کرتے جاتے تھے، قاسم گھبرانا نہیں، تیرا چچا آ گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں پہ پامال ہو گیا، آواز دی چچا حملہ روکیے، قاسم تقسیم ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا بدن نازنین۔ رونے والوں خدا کوئی غم نہ دے۔ اللہ اکبر، قاسم جیسے بھتیجے کی میت حسین نے کیسے اٹھائی؟ یہ حسین سے پوچھے۔ رخصتی کا دن ہے، حسین کا چہلو منا رہے ہیں، ایام عزا تمام ہو گئے، دل یہی کہتا ہے ماتم کر کر کے مولا حق عزا ادا نہ ہو سکا، جتنا ہمیں رونا چاہیے تھا فاطمہ کے لال اتنا گریہ نہ کر سکے۔ روئیے اور شرم کر کے نہ روئیے،
علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی. ہاں جب کوئی تحفہ حسین کے پاس نہ رہا اور اب وہ تمنا پڑ رہا ہوں جس کے لیے حسین کی گود جلی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کے ذاکر میرا حسین کی رخصتی پڑھا کر، اس لیے مجھے حسین کی رخصتی زیادہ پسند ہے. میں کہوں گا شہزادی کیوں؟ کہا تو سوچ بھی نہیں سکتا، جو قیامت میرے حسین کی رخصتی کے وقت تھی وہ قیامت کسی اور شہادت کے وقت نہ تھی. زینب کی نگاہوں میں اندھیرا چھا رہا تھا، سہارے ساتھ چھوڑ رہے تھے، آنسویں ٹوٹ رہی تھی. زینب کو کبھی مدینہ یاد آ رہا تھا، کبھی بابا یاد آ رہا تھا، کبھی فرات پہ سونے والا یاد آ رہا تھا. اللہ اکبر. حسین اور تنہائی ہے حسین. 3 رخصتی ہے میرے مولا کی، بس اشارہ کرتا ہوں اور آپ کے درمیان سے اجازت لیتا ہوں. 3 رخصتی ہے، ایک بیٹے سے رخصتی، ایک بیٹی سے رخصتی، ایک بہن سے رخصتی. بہن سے رخصتی کیسے لی کہ خیمے میں آئے، آ کے کہتے ہیں یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکم نبی السلام. ساری بیویوں کو سلام کیا. ایک گوشے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی کھڑی ہے جس کے بال سفید ہیں. تڑپ کے میرے مولا نے کہا اماں آپ کی خدمت میں بھی سلام ہے. سمجھ گئے نا رونے والوں یہ کون تھا جسے ماں کہہ کے مولا نے سلام کی؟ یہ بی بی فضہ تھی، ماں کی کنیز. ہمیشہ ماں کہا، ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا. اماں میرا آخری سلام. شہزادے میرا بھی سلام ہو. کچھ اشارہ کیا، اشارہ کیا، دیکھتے آئیے اور سنتے آئیے. اشارہ کیا اماں ذرا ادھر آئیے. بی بی فضہ قریب ہوئی، کان میں کچھ کہا اماں وہ صندوق اٹھانا اور اس میں میرا پرانا لباس ہے وہ لے کے آنا. اور اماں فضہ یاد رہے میری بہن زینب نہ دیکھ لے. رونے والوں قیامت ہو گئی، میری بہن زینب نہ دیکھ. اللہ اللہ میری بہن دیکھے گی تو مر جائے گی. ہائے عصر عاشور زینب کے دل کو کون سنبھالے. چلی بی بی اور اپنے برقعے میں چادر پہ کچھ چھپا کے چلی. شہزادی کی نگاہ پڑی، قریب ہوئی، دوڑتی ہوئی جا کے کہتی ہے اماں فضہ یہ دامن میں چھپا کے کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا کچھ نہیں، کچھ بس وہ پیش کیا کہ علی کی بیٹی نے کہا اماں فضہ تمہیں ہم اپنے حق کی قسم دیتے ہیں. ہائے رونے والوں، فضہ بھی جانتی تھی کہ کیا ہے، شہزادی زینب بھی جانتی تھی کہ اماں فضہ کیا لے کے جا رہی ہے. علی کی بیٹی نے تمہیں بتایا ہے. رونے والوں دلوں کو سنبھالو اور اس بہن کے دل کا حال پوچھو کہ جس بہن کا آخری سہارا میدان میں جا رہا ہو. اللہ اکبر. تمہارے بھائی نے لباس منگایا، کہا اماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا نے کفن منگایا ہے. اجرکم اللہ. اللہ جانے کیسے خیمے سے نکلے. کہتے ہیں کہ شہزادی نے کہا مولا بھیا ماں جائے، یہ ساری بیویاں صاحب انصار کی بیویاں یہ چاہتی ہے کہ آخری بار آپ کے چہرے کا دیدار کر لیں. اللہ اکبر. رسول کی نشانی جاری. کہا پھر کیا کرنا ہے کہ ہم ساری بیویاں 2 قطار لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ درمیان سے گزر جائیے، آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی. اللہ اللہ. حسین بیویوں کے درمیان سے گزرتا گیا. کہیں سے واہ حسینہ کی صدا آئی، کہیں سے واہ حرمتہ کی صدا آئی، کہیں سے واہ علیہ کی صدا آئی، کہیں سے واہ رسولہ کی صدا آئی، واہ محمدہ کی صدا آئی. کہ قیامت ہو رہی تھی خیمے میں. حسین خیمے سے نکلے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک بہن کی آواز آئی مہلن مہلا یا آخی، بھیا آہستہ چلو تمہاری بہن آ رہی ہے. بس 2 جملے. بہن سے کس طرح سے بھائی رخصت ہوا. مڑ کے دیکھا کہ بہن پیچھے پیچھے آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ بہن میں تو تم سے رخصت ہو لیا تھا، اب کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو؟ کہا بھیا دل کو قرار نہیں آ
فکریہ کیا کہ حسین نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پروردگار میری بہن کے دل کو صبر کر، ہائے حسین تیری مظلومی پہ قربان ہو جائے۔ کہا بھیا اپنے گریبان کو تو چاک کرو۔ حسین نے گریبان کو کھولا، بہن نے بڑھ کے گلے کا بوسہ دیا اور بوسہ لے کے رو کے کہتی ہے بھیا خدا حافظ، ماں جائے جاؤ اب ہم نہ رکیں گے۔ کہا بہن جانے سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمارے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کیا اماں نے وصیت بھی تھی کہ جب حسین آخری رخصت کو آئے تو گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین، شمر کا خون خنجر چلایا جائے گا۔ اللہ اللہ، اب حسین کو بھی کچھ یاد آیا، بہن ذرا اپنے بازوؤں کو تو میرے نزدیک لاؤ۔ حسین نے کلائیوں کو چوما، بھیا یہ بازو کیوں چومے؟ کیا بابا علی کی وصیت تھی کہ شام و کوفہ میں میری بیٹی جائے گی، ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جائے گی۔ حسین چلے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اور یہ وہ ذوالجناح تھا جو نانا کی سواری کا گھوڑا تھا۔ آپ ذوالجناح کی زیارت کریں گے، اللہ اکبر، شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے آپ۔ اللہ اللہ، خیمے تک ذوالجناح آیا۔ اب جب کبھی بھی حسین سوار ہونا چاہتے تھے، عباس آتے تھے رکاب کو تھامتے تھے، علی اکبر آتے تھے لجام تھامتے تھے، لیکن فنظر یمیناً و شمالا، آج حسین اکیلا ہو گیا، کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب دوسن کو۔ حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گئے، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ گھبرانا نہیں، عباس نہیں، لیکن علی کی بیٹی موجود ہے، ہم تمہیں سوار کرائیں گے۔ حسین اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ لجام کو کھینچ کے کہا اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، مجھے میری آرام گاہ تک پہنچا دے، میری قتل گاہ تک پہنچا دے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میری ماں نے میری قتل گاہ کو اپنی چادر سے صاف کیا ہے، لے چل مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، گھوڑا نہ چلنا تھا، نہ چلا۔ بڑا سمجھدار جانور ہوتا ہے گھوڑا، یہ تو وہ گھوڑا ہے جس پہ حسین سواری کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، گردن سے کچھ اشارہ کیا کہ جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حسین نے جھک کے دیکھا، گھوڑے کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور پہن کر کے کہتی ہے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے میرے بابا کے گھوڑے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کے بچوں کو، حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے۔ میرے مالک دعا کر رہا ہوں، مصائب ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، حسین کے اثر و سکینہ کا واسطہ ان کی اولاد، ان کو اولاد عنایت فرما۔ حسین گھوڑے سے اترے، اپنی پیاری بچی کو کلیجے سے لگایا، میری بچی، میری بیٹی، میری جان سکینہ، تیرا باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ کبھی ماتھا چوما، کبھی رخسار چومے، کبھی لب چومے۔ اللہ اکبر، لفظ بیان کے لیے کہاں سے لے کے آؤں کہ اس درد کو بیان کر سکوں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا بچپن سے سینے پہ سلایا ہے، ایک مرتبہ خاک کربلا پہ لے کے لیٹ جا۔ حسین خاک پہ لیٹ گئے۔ سکینہ جو تک کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا نہ جائیے، بابا چچا بھی واپس نہ آئے، جیسے ہی آنکھ کھلی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا جائیے، خدا حافظ، بابا ہم نہ روکیں گے، خدا حافظ، الوداع بابا، الفراق بابا۔ کہا بیٹی اب تک تو روک رہی تھی، اب کیا ہوا کہ فوراً کہتی ہو کہ بابا جائیے؟ کہا بابا جیسے میری آنکھ بند ہوئی، میں نے دادی فاطمہ زہرا
میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا جو تڑپ تڑپ کے کہتے تھے سکینہ آنے دے میرے حسین کو میرا لال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین میدان میں پہنچے، جیسے میں اشارہ کروں گا ویسے آپ سوچنا لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کی 7 حملے کیے، کشتوں کے پشتے لگا دیے کہ ایک مرتبہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ الامان والحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی کہ ایسے میں آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ علی کے شیر کی تلوار نیام میں پہنچی کہ جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار چلائی، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، نیزوں والوں نے نیزے مارے، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا خاک کربلا سے پتھر اٹھا اٹھا کے مارے۔ ہائے جان علی و بطول، گھوڑے کی پشت پہ جھوٹتا رہا، نیزوں کی انیاں ادھر لگتی تھی، حسین ادھر جھک جاتے تھے، ادھر نیزوں کی انیاں لگتی تھی، حسین ادھر جھک جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور آواز دے کے کہتے آ گئی میری منزل، اے میری سواری، آ گئی وہ منزل۔ میری ماں نے میری مطلقہ کو اپنی چادر سے صاف کیا ہے، اتار دے مجھے آرام سے، 2 جملے اتار دے مجھے آرام سے۔ گھوڑے نے گھٹنوں کو موڑا، جان علی و بطول کو آہستہ سے نیچے لے کے آیا۔ میں کہوں گا اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ جانور ہے جو سمجھ رہا ہے ہائے حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کاش تھوڑا سا رحم کر لیا ہوتا فاطمہ کے لال پر۔ حسین زمین پر آ گئے اور کہنے کے لیے زمین پہ آئے ہیں، جس میں 1900 تیر ہو وہ کہاں زمین پہ آئے گا۔ حسین نے پوری طاقت سے کروٹ لی، سینے کے تیر پشت کو توڑتے ہوئے نکل گئے، سر سجدے میں رکھ دیا۔ سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ ادھر سے حسین کی ماں چلی، ولدی ولدی، میرے لال تیری ماں آ گئی، حسین تیری ماں آ گئی، میرے لال انتظار کر رہا تھا نا، میں آ گئی۔ ماں نے گودی میں رکھ لیا سر، ادھر سے شبر خنجر لے کے بڑھا، پتھر پہ مارتا جاتا تھا، حسین کا سر کٹتا جاتا تھا، حسین کا سر کٹ جاتا تھا، روح زہرا تڑپتی جاتی تھی۔ شبر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، شبر میرے بچے